السلام علیکم. ایز کامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایز کامدی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز کامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. آغاز سے پہلے چند اہم باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے, اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر, فلسفے میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے گاڈ آف دا گیپس, جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ ہر اس چیز کو خدا سے منسوب کر دیتے ہیں جس کا وہ علم نہیں رکھتے. مثلا اگر 100-200 سال پہلے کسی شخص سے یہ پوچھا جاتا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے مشابہت کیوں کر رکھتا ہے, تو عام طور پر اس کا جواب یہی ہوتا کہ خدا کا اس میں ہاتھ ہے, خدا ایسا چاہتا تھا. مگر آج سائنس کی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈی این اے کس طریقے سے کام کرتا ہے, اور ایک بچے کا اس کے والدین سے مشابہت رکھنا ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے خدا کی ضرورت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس تنقید کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ اس کو ہمیں کس زاویے سے دیکھنا چاہیے. یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں جہاں ہمارے علم میں کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں ہم خدا کو ڈال دیتے ہیں. نہیں, ہم تو ہر اس جگہ پہ خدا کو ڈالے ہوئے ہیں جہاں وہ ہمارے علم میں بھی ہوتا ہے. ایک آدمی جو خدا پر یقین رکھتا ہے وہ تمام اسباب کو اللہ ہی تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کوئی قانون کام کر رہا ہے, کوئی ضابطہ کام کر رہا ہے, اسباب کا کوئی ایک سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے. تو اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو ہم اسباب یا علل کی صورت میں سمجھتے ہیں, اور دوسرا پہلو وہ ہے جس کو مذہب ہمارے اوپر واضح کرتا ہے کہ یہ سب خدا کے اذن سے ہو رہا ہے. جی. تو اس لیے یہ بات تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے. یعنی ہمارے تو علم میں بھی جو کچھ ہے وہ ہم خدائی کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور خدا کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اس کے تصرف کو مانا جائے. میں تو اس وقت اس میز پر بیٹھا ہوا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ خدا کا اذن ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں, اور یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے میز تو یہ خدا کی عنایت سے رکھی ہوئی ہے, اور یہ پانی کا گلاس اگر مجھے راحت جاں ہے تو اس کی عنایت اور اس کے کرم سے ہے. تو اس لیے یہ بات یوں نہیں ہے. یعنی خدا کی طرف نسبت اصل میں حقیقت کی طرف نسبت ہے. اس میں جہاں جہاں اسباب ہمارے علم میں آتے ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں. وہ پہلے بھی آتے تھے, اس وقت بھی بیان کرتے تھے. ہمارے پیغمبر کی اہلیہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے کیا اعلیٰ بات کہی ہے کہ ایک بندہ مومن جب اس کے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے جوتے کا اور وہ بازار سے لینے جاتا ہے, جی. اس وقت بھی دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار یہ پاؤں تیرے دیے ہوئے ہیں, یہ جو کچھ میرے پاس اسباب میسر ہیں تیری عنایت ہے, تو میں تجھی سے دست بدعا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے, حاصل کر لوں میں. ایک مسلمان جب خدا کو مانتا ہے تو خدا کو ماننے والا ہی مسلمان ہوتا ہے. وہ تو اس ایمان کے ساتھ جیتا ہے کہ دنیا کا سارا کارخانہ اپنے اول سے اپنے آخر تک خدائی کے ہاتھ میں. اس لیے یہ ہم پر کوئی اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا. ہم اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے وہ بھی خدائی کے اذن سے. ٹھیک ہے سر. تو مطلب آپ نے بات واضح کی ہے حقیقت کے اعتبار سے. اگر قوانین بھی ہیں جن کو ہم نے سائنس کا بیان نہیں ہوتا, جی, نہ اسباب کا بیان ہوتا ہے نہ سائنس کا بیان ہوتا ہے. اس کی تعلیم دی ہے قرآن مجید نے. کھیتی کسان بوتا ہے, پانی دیتا ہے, نلائی کرتا ہے, کھیتی کو تیار کرتا ہے, محنت کرتا ہے, صبح اٹھ کے آتا ہے, ہل جوتتا ہے. قرآن کہتا ہے انتم تزرعون ام نحن الزارعون,
یہ کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس لیے ہم تو جس خدا کو مانتے ہیں کھیتی بھی وہی کرتا ہے. تو یہ عنایت ہے ان کی کہ انہوں نے ذرا ان چیزوں تک محدود کر دیا. ہمارا پروردگار تو ہر چیز میں تصرف کیے ہوئے ہے، سب کچھ اس کے اذن سے. بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی. آگے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب. سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان صاحبہ کا. عافیہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے وداؤٹ اینی فائنینشیل پریشر شادی وغیرہ جیسے موقعوں پر سوسائٹی کے نارم کے مطابق خرچ کرنا اسراف میں آئے گا، یا اس کا اپوزٹ ہوگا کہ خرچ اگر نہ کریں تو وہ بخل آ جائے گا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی تو ایک اکنامیکل اسٹیمولس کا ذریعہ ہی ہے. تو ہم بخل اور اسراف کے درمیان کہاں پہ لائن ڈرا کر سکیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، بخل سے تو آدمی کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اس لیے کہ بخل کی مذمت قرآن میں بھی ہوئی ہے، حدیث میں بھی ہوئی ہے. ہمارا دین جو اخلاقیات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی روح یہی ہے کہ آپ فراخی کے ساتھ خرچ کریں، اپنے اوپر بھی، اپنی اولاد پر بھی، اپنی بیویوں پر بھی، اپنے اعزاء اقربا پر بھی. ہمارے ہاں بنیادی اخلاقیات میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی اپنے قرابت مندوں پر خرچ کرنا. تو یہ فراخی کے ساتھ خرچ کریں. اسی طرح سے انسان کی حیثیت سے صرف ضروریات کا شعور نہیں رکھتا، اس کے ساتھ اس کو ایک حصے جمالیات بھی دی گئی ہے، ایک ایستھیٹک سینس اس کو ملی ہے. یہی ہماری حصے جمالیات ہے جو فنون لطیفہ کو پیدا کرنے کا باعث بنی ہے. دنیا کا سارا حسن اسی پر قائم ہے. ہم نے خدا کی کائنات میں تو شب آفریدی چراغ آفریدم بہت کچھ کیا ہے، تو یہ سب بھی بالکل مطلوب ہے، پسندیدہ ہے. اس پر خرچ کرنا یا اس کا ذوق رکھنا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان کو یہ سب کچھ دیا تو قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے وہ محل بھی بنایا کہ سرہم ممردم من قواریر، شیشوں کا محل تھا جس میں ملکہ بلقیس بھی دیہاتی ہو کر رہ گئی. تو یہ سب چیزیں اپنے محل میں ہمارے دین میں پسندیدہ چیزیں. اسی وجہ سے دولت کے بارے میں صوفیانہ مذاہب کے تصرف کو ہمارا دین قبول نہیں کرتا. جی، ان میں تو یہ مایا کا جال ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ خیر ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے. قرآن مجید نے اس کے لیے یہی تعبیریں جگہ جگہ اپنائی ہیں. تو اس لیے بس خرچ کیجئے، فراخی کے ساتھ کیجئے، دونوں تقاضوں کو سامنے رکھ کے کیجئے. شادی بیاہ کے موقع، تہوار کے موقع، تقریبات کے موقع ظاہر ہے کہ عام مواقع نہیں ہوتے. اس میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال قائم رہے، بے جا خرچ نہ کیا جائے. جس کو تبذیر اور اسراف کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محض روپیہ لٹایا جا رہا ہے یا غلط چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، جس کو تبذیر سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، یا ان چیزوں میں خرچ کیا جا رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہوا ہے. ان سب چیزوں سے بچ کر اگر اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے خرچ کرتے ہیں یا اپنی ضرورتوں کے لیے تو اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے. دائرہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ بس جمالیات کی تسکین تک رہیے. دولت کی نمائش کرنا، اس کو اپنے تکبر اور گھمنڈ کے اظہار کا ذریعہ بنانا، اس طرح کی چیزیں پہننا یا ان کو استعمال کرنا جس سے دوسروں پر اپنی بڑائی قائم کرنا پیش نظر ہو، یہ ہے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. بس اس کا خیال رکھیے، اس سے ادھر سب کچھ جائز ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں عماد عثمانی کا. عماد، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ نے موقع سوال کر سکیں. میرا سوال یہ ہے کہ جس بات کا ذکر قرآن حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے جیسے کہ داڑھی، تو ہم اس کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہیں، یا ہم سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چونکہ قرآن میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کا یا سنت کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کی حدیث کی روایات میں مطلب میں نے آپ کی کافی بیان سنے، اس میں آپ اس میں
تفصیلاً عرض کریں کہ اس میں یہ ایسے آیا ہے یا یوں، تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے سیدھا سیدھا کہ چونکہ قرآن میں یہ سرے سے ہے ہی نہیں تو ہم اس کو نہیں لے سکتے، یا ہم ان حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ جس میں ایسا حکم بیان ہوا جو کہ قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی ہماری. اس لیے کہ دین اصلاً سنت سے منتقل ہوا ہے. قرآن سنت کے بعد ہے، نہ کہ اس سے پہلے. اللہ کے پیغمبر پہلے آئے، پے در پے انہوں نے آ کے دین کی تعلیم دی. وہ تعلیم صدیوں میں بلکہ ہزاروں سال میں لوگوں کو منتقل ہوئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اسی تعلیم پر عمل پیرا تھے. رسول اللہ نے اسی تعلیم کے مطابق ہمیں نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج و عمرہ کے مناسک سکھائے. یہ سنت ہے، یہ قرآن سے پہلے ہے. قرآن اس کی تصویب کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اس پر عمل کی تاکید کرتا ہے. تو اس لیے قرآن اور سنت دونوں زیر بحث ہوتے ہیں. اور دین کا ماخذ صرف قرآن نہیں ہے، وہ اصلاً محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے کہ جس کی اطاعت، جس کی اتباع کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اور اللہ کا پیغمبر ہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ دین سکھانے کے لیے آیا ہے. تو اس وجہ سے پیغمبر کی نسبت سے جو بات بھی ہوگی اس کی ہم تحقیق کریں گے. تو سنت اور قرآن دین کا ماخذ ہے. صرف قرآن تو جواب میں کہا ہی نہیں جا سکتا. البتہ حدیثوں میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ ان سے دین میں نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی عمل کا. وہ جو پہلے سے قرآن اور سنت میں دین موجود ہے اس کی کوئی تشریح کر دیتی ہیں، وضاحت کر دیتی ہیں، اطلاق بیان کر دیتی ہیں. ان کا دائرہ یہ ہے، اس سے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو اسی وجہ سے ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی بات وہ ہمارے بیان ہوئی ہے، ہمارے کیا بات پیغمبر کا دیا ہوا علم ہے، جی. اس سے ہم بے اتنائی کیسے برت سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. یعنی آج کے زمانے میں کوئی بڑا عالم پیدا ہو جائے تو اس سے بے اتنائی مشکل ہو جاتی ہے، تو خدا کے آخری پیغمبر کے علم سے کیسے کریں؟ بہت شکریہ سر. میرے نزدیک جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں اوصاف سلیم صاحب کا. اوصاف، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل پاکستانی معاشرے میں ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے جس میں مشہور و مقتدر شخصیات کی آڈیو ویڈیو تصاویر بنائی جاتی ہیں، ریکارڈ کی جاتی ہیں. یہ کام خفیہ طور پہ بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات نجی محفل میں سے بھی اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر آگے سوشل میڈیا پہ پھیلایا جاتا ہے، جو کہ اکثر بیشتر اس پتہ چلا ہے کہ یہ ذاتی مفاد اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس سب پر جو ہے وہ نارمل ملا جلا عوامی رد عمل آتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ ایسے لوگوں کا کردار سامنے آ سکے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم اس تمام طرز عمل کو دینی اعتبار سے کس طریقے سے دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. شکریہ، بہت شکریہ. ہر وہ چیز کہ جس کی کسی نے اجازت دے دی ہے آپ کو، آپ اسی کو ریکارڈ کریں گے اور اسی کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. آپ نے کسی کو ٹیلی فون کیا ہے، کسی کے ہاں گئے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ کو شائستگی سے اجازت طلب کرنی چاہیے. یہ بالکل ایک غیر اخلاقی کام ہے کہ آپ کسی شخص کی اجازت کے بغیر اس کا ایک لفظ بھی ریکارڈ کریں. پہلے پوچھیں کہ وہ یہ پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا. اس لیے کہ بہت سی باتیں ہیں کہ جو ایک آدمی پبلک میں کہنا پسند کرے گا یا دوستوں کی مجلس میں کرنا پسند کرے گا یا گھر میں بیٹھے ہوئے کرنا پسند کرے گا، لیکن ان مواقع سے الگ وہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھے گا. تو اس کی اجازت طلب کرنی چاہیے. یہ تو عمومی بات ہے. اور وہ لوگ جو اس طرح کے معاملات میں اجازت طلب نہیں کرتے وہ دینی اور اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کسی جگہ کوئی جرم ہو رہا ہے، یعنی کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جرم میں اور گناہ میں فرق ہے. گناہ کے بارے میں تو ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پردہ ڈالو. جی. گناہ ایسی چیز ہے کہ جس کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اس میں یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ اگر اس پہ پردہ ڈالو گے تو خدا قیامت کے دن تمہارے 70 عیوب پر پردہ ڈالے گا. وہاں تو یہ کرنا چاہیے. لیکن جرم اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے. آپ جس طرح چاہیں اس کو ریکارڈ کریں، جس طرح چاہے معاشرے تک پہنچائیں، جس طرح چاہے ایسے مجرموں کو بے نقاب کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں.
ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے جاتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں آصف علی کا. آصف اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو مذہب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مادی وجود کی اہمیت جو ہے اس کو ہم کم سے کم اہمیت دیتے ہیں، جبکہ جو مادی وجود کو جو ہے زیادہ مطلب جدید طبقہ ہے اکنامکس میں یا معاشیات میں، وہ ساری اہمیت اس کو دیتا ہے. تو ہم اسلامی نقطۂ نظر سے جو صحیح رویہ ہے مادی وجود کی بقا کا اور جو ہمارے مذہب نے ہمیں دی ہے، اس میں کیسے ہم تطبیق یا ایک بیلنس قائم کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. یہ سوال اگر ہمارے دین کے بارے میں ہے تو دین تو نام ہی میزان کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ میں نے اس کائنات کو بھی توازن دیا ہے، اور تم سے بھی میرا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان. ہمارے دین کی اصل نعمت ہے وہ انسانیت کے لیے یہی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک اعتدال پر انسان کو قائم کر دیتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق بغیر ہدم والا کتاب منیر ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس توازن کو جاننے کے لیے کہاں جائیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 200 سال میں وہ ایک کے بعد دوسرا ازم ایجاد کرتے ہیں اور ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف لڑک جاتے ہیں. ہمارے دین نے ہمیں کتاب بھی دی ہے، ہدایت بھی دی ہے، اور اس کتاب اور اس ہدایت میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہر چیز کا توازن بتا دیا گیا ہے. یعنی وہ کیا جگہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر ہم نے مال کو دیکھنا ہے، دولت کو دیکھنا ہے، اقتدار کو دیکھنا ہے، حسن کو دیکھنا ہے، کیا اقدام ہمارے لیے کرنا موزوں ہے، کیا اقدام کرنا موزوں نہیں ہے. زندگی کے بارے میں، زندگی کے حقائق کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ہمارے تصورات میں کیا توازن قائم رہنا چاہیے، دنیا اور آخرت میں کیا توازن مطلوب ہے، یہ سب بتا دیا گیا. تو اس لیے اگر سوال اسلام کے بارے میں ہے تو وہاں تو ہر چیز بالکل اس طرح تول کر بتا دی گئی ہے کہ ادنا انحراف بھی ممکن نہیں ہوتا، بشرطے کہ آدمی اپنے آپ کو اس دین کے صحیح فہم کے لیے تیار کرے. اور اگر مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مادی دنیا کو سے بے پرواہ ہو کر کہیں کہیں تپسیا کر رہے ہیں، تو یہ ایک انکشاف ہے. وہ تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جو مادی ترقی کے عروج پر قومیں ہیں ان سے بھی زیادہ مادیت پسند ہے اور ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کا تو کوئی تقابل بنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے سر، شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں شعیب امتیاز کا. شعیب اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. غامدی صاحب، آپ نے کہا ہے بلکہ کہ توحید ایک فطری چیز ہے اور خدا نے یہ فطرت میں الہام کر دیا ہے، تو پھر باقی اچھے برے چیزوں میں انسان فطرت قبول کر لیتا ہے. لیکن بہت ساری دنیا کے لوگوں نے توحید کو ایز اے فطرت قبول نہیں کیا ہے. تو ایسا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیوں وہ فطرت کو قبول نہیں کرتے؟ اور آج کل ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے کریئر بنا لیے ہیں اسلام کو مطلب ایک طریقے سے بدنام کرنے کے لیے. تو ان کے لیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. یہ آخری چیز آپ سمجھ سکے کیا سوال تھا؟ آخری سوال ان کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا پیشہ بنا لیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو انسان کی فطرت ہے وہ اسی پر پیدا ہوتا ہے. اسی کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل فطرت پر ہوتا ہے، لیکن یہ کہیں جنگل میں یا ہمالیہ کی ترائی میں جنم لے کے پرورش نہیں پاتا، کسی معاشرے کے اندر جنم لیتا ہے. وہ معاشرہ بہت کچھ سکھانا شروع کر دیتا ہے. والدین سکھاتے ہیں، اعزاء سکھاتے ہیں، اقربا سکھاتے ہیں، گرد و پیش کا ماحول سکھاتا ہے. اس کے نتیجے میں فطرت پر حجابات آ جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے انذار کی، خبردار کرنے کی، تعلیم کی، تربیت کی، دعوت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اصل میں انسان کا اختیار کردہ انحراف نہیں ہے، بلکہ وہ انحرافات جو
جس طرح سے ارتقاء کو بیان کیا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہت بڑی بن جاتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے انحرافات جن پہ انسان شروع میں متنبع بھی نہیں ہوتا، وہ بڑھتے بڑھتے نظریات، افکار بن کے اس کی میراث کے طور پر اس کو ملتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں قریش کے بڑے دانشور اور ان کے زعماء کیا کہتے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ وجدنا علیہ آبانا، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اسی طرح بتائی ہیں۔ جی تو آباء پر، بڑوں پر، اپنے ماضی کی بڑی شخصیات پر اعتماد ہے جو اس کا باعث بنتا ہے۔ یہ کوئی فطرت کو فطرت سمجھ کر اس سے انحراف نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسان کو جیسے ہی شعوری طور پر توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا کیا ہوا تھا، یہ محض توہمات تھے۔ یہ سائنس کیسے کامیاب ہو گئی کہ انسان کو بہت سی مائتھالوجی سے، بہت سے توہمات سے نجات دلا دے؟ کیسے کامیاب ہو گئی؟ اس لیے کہ انسان اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے استدلالی سے چیزوں کو سمجھتا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا، چھوڑنے سے انکار کر دیتا۔ تو جو کام سائنس کرتی ہے اپنے دائرے میں، وہی مذہب کرتا ہے، وہ اوہام سے اس کو نجات دلاتا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں پہ اعتماد کر کے پے در پے چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرتا چلا جاتا ہے جو بعد میں ڈھیر بن جاتی ہیں، اور اسی سے مذاہب، اعتقادات، تصورات وہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دین سے بڑھ کر کس چیز نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم دلیل اور حجت کی بنیاد پر گفتگو کرو۔ قرآن مجید جگہ جگہ یہ کہے گا تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم چیزوں کو استدلال سے کیوں نہیں سمجھتے۔ وہ جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کیا حوالہ دے رہے ہو تم کہ ہمارے آباء اور ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تمہارے آباء اگر بالکل ہی احمق ہوئے تو پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود مسلمانوں کے ہاں یہ چیز علم کی بنیاد بن چکی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں۔ یہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ انسان فطرت ہی پر پیدا کیا گیا۔ جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ کچھ لوگ بدنام کرنے کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں، دنیا میں ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ نیک نام کرنے کے لیے پیشہ بنا لیں، اپنا کام کریں، صحیح بات لوگوں کو بتائیں۔ اللہ نے یہ دنیا اسی کشمکش کے لیے پیدا کی ہے۔ اس میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سارے لوگ خاموش ہو کے گھر چلے جائیں، شیطان بھی استعفیٰ دے کے جا کے کہیں شادی کر لے اور آپ سے کہے کہ آئیے اب آپ دنیا میں کام کریں۔ وہ سب اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال لیتے ہیں یاسر سیف کا۔ یاسر اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ ایک کھیت میں فصل ہوتی ہے جو کسان کو دے دیتے ہیں۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی یاسر، تھوڑا زور سے بولیے گا۔ ہم سن نہیں پا رہے آپ کو۔ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ آواز آ رہی ہے؟ نہیں ٹھیک نہیں ہے یاسر آپ کی آواز۔ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، آپ اپنے مائکرو فون کو فکس کریں، میں تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں احمد حبیب صاحب کا۔ احمد حبیب صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی وعلیکم السلام غامدی صاحب، آپ سے میری بڑی سی دلی تمنا تھی آپ سے بات کرنے کی۔ سر میں کافی عرصے سے قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ کو سمجھتا ہوں، میزان بھی میں نے پڑھی ہے۔ مجھے کافی علم کو سمجھنے میں جو ہے نا بہت قسم کی پرابلمز آ رہی ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے دو رکھ دیتا ہوں آیات اور جن سے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ سورہ انبیاء اور سورہ یاسین میں جو آیات آتی ہیں کہ جی کلن فی فلک یسبحون والی، اس میں دن اور رات کا ذکر ہوتا ہے، پیچھے آگے کہ سورج چاند اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ آپ کو میں نے اس پہ کلپ بھی دیکھا تھا، آپ نے اس میں فرمایا تھا کہ یہ ہمارا عمومی مشاہدہ ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک جو دوسرے جو آیات ہیں وہ سورہ فرقان اور سورہ رحمان میں جہاں پر دو پانیوں کا ذکر اس میں آتا ہے کہ یہ آپس میں
مطلب ان کے درمیان ایک آڑ اللہ نے ڈال دی ہے، لیکن اصل میں وہ تھوڑے بہت مکس ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ عمومی مشاہدہ بیان اور لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بات تو ایسا نہیں ہو سکتا حقیقت کی بالکل اس میں کوئی بات برخلاف ہو. تو ایسا تو کہیں نہیں کہا جائے کہ مکس نہیں ہو رہا، وہاں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ زمین کے ارد گرد جا رہے ہیں. لیکن میرے ذہن میں ڈاؤٹس آنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو چھوڑ دیتے کسی اور طرح بیان کر دے، کیونکہ لوگ ان آیات کا نیٹ پہ مذاق بناتے ہیں کہ یہ بات کس طرح غلط ہوگی. اس طریقے سے میرے ڈاؤٹس آتے ہیں، پھر ڈپریشن ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہوگی ایٹسیٹرا یہ وہ. ٹھیک ہے جی، اس بات کا کوئی حل واضح بتا ہوگی، دیں، شکریہ. مجھے تھوڑا گائیڈنس دیجیے. بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکیں کہ کیا پوچھنا مقصود ہے. قرآن مجید کے ان بیانات میں کیا بات ہے کہ جو باعث اعتراض بن رہی ہے؟ آپ کچھ سمجھ سکیں؟ نہیں، وہ بس ایک اندازہ ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کیوں کہہ دی کہ وہ الگ الگ گردش کر رہے ہیں سیارے اپنے مدار میں. تو یہ مطلب میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا اعتراض دراصل کیا ہے اس کے اندر. اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس میں کوئی عام مشاہدے کے یا سائنس کے یا معلومات کے خلاف بات ہو. ساری کائنات کے اندر یہی گردش کا اصول کار فرما ہے. اب تو اس کے اتنے پہلو دریافت کر لیے گئے ہیں کہ گردش ہی گردش ہے جی، ورنہ تو شاعروں ہی کیا گردش دوراں ہوتی تھی. جی. یاسر، آپ کے پاس ایک دفعہ دوبارہ آتے ہیں. آپ کے مائکروفون اپنا اگر فکس کر لیا تو آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال زکوٰۃ سے ہے کہ ہم لوگ گاؤں میں کھیت کسان کو دے دیتے ہیں تو وہ فصل کاٹنے کے بعد 50% لے لیتا ہے، 50% بچتا ہے، تو اس پہ کیا زکوٰۃ ہوگی؟ ہوگی تو کتنی % ہوگی وہ؟ شکریہ. مطلب آپ سمجھ گئے؟ میرا خیال ہے یعنی زمین دے دی ہے، بٹائی پر دی ہوگی. کچھ حصہ کسان لے لے گا، کچھ حصہ مالک لے لے گا، جو عام طریقہ ہوتا ہے. جس کا جو حصہ ہے اس میں اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی. دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں. اپنا حصہ لینے کے بعد زکوٰۃ ادا کر دیجئے، یا یہ ہے کہ ایک ہی جگہ ادا کر کے بعد میں حصہ تقسیم کر لیجیے. تو یہ بندوبست تو آپ جو جی چاہے کریں، لیکن زکوٰۃ جو پیداوار ہوئی ہے اس پورے پر ادا کرنا ہوگی. اور اس کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کی پیداوار میں آپ کو خرچ بھی کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ آج کل خرچ کرنا پڑتا ہے، کوئی ٹریکٹر ہے، کوئی مالیہ ہے، کوئی پانی ہے، کوئی کھاد ہے، تو پھر پیداوار کا 5%. اور اگر بغیر کسی خرچ کے جیسے بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پیداوار ہوئی ہے تو پھر پیداوار کا 10% زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں خرم شہزاد کا. خرم، اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بے حد مشکور ہوں آپ کا کہ آپ کی وجہ سے جو ہے میں نے قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. تو یہ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی ویسے ہی آفس میں، تو اس میں مطلب وہاں سے مجھے یہ ہوا، میں کافی منحرف ہو گیا تھا مذہب سے اور ان چیزوں سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو بدکاری ہے یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، تو اس کے بارے میں مسلمانوں میں نان سیریسنس کیوں ہے کہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ ترویج یا تبلیغ وہ تو نہیں ملتی، لیکن باقی چیزوں کے بارے میں وہ کافی زیادہ ہے. جی شکریہ. اچھا جی، شکریہ. یہ آپ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے. ہم تو مسلمانوں کو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ملاوٹ کرنا اور جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا اور غبن کرنا یہ بھی جرائم ہوتے ہیں. وہ تو عریانی اور فحاشی سے شروع کرتے ہیں، یہی ختم کر دیتے ہیں. تو عام مشاہدے کے خلاف ہے آپ کی بات. ٹھیک ہے سر، آگے جاتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عمر قریشی سے. یہ ہمارے ایس کامدی کے ماڈریٹر بھی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ رجسٹر کر کے یہ اپنا سوال پوچھ رہے ہیں. تو عمر، اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم استاد محترم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے. یہ ہمارے اے جی پہ بھی یہ سوال آیا تھا تو اس کا کوئی جواب قابل تشفی جواب نہیں مل سکا تھا. میں نے کہا میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں موقع کا فائدہ اٹھا کے. سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جن ممالک میں ریاست زکوٰۃ ٹیکس لے رہی ہے وہاں پہ جو ٹیکس ایگزمپشن کا ایک سلیب دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، اسی کو ہم نصاب کنسیڈر کر لیں فور دا ٹائم بینگ ایز این اجتہاد. لیکن کچھ مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں جہاں پہ انکم ٹیکس نہیں لیا جا رہا تو وہاں پہ ایسا سلیب اویلیبل نہیں ہے.
تو اس کیس میں ہم 653 کلو گرام اگر کھجور کا نصاب کنسیڈر کرتے ہیں تو اس نصاب کا موازنہ ہم ماہانہ تنخواہ کے ساتھ کریں گے یا سالانہ تنخواہ کے ساتھ کریں گے؟ بہت شکریہ عمر. نصاب کے لیے یہ جو طریقہ آپ اختیار کریں گے یہ کچھ غیر حقیقی سا ہو جائے گا. یعنی یہ کھجور کا نصاب جو مقرر کیا گیا تھا وہ پیداوار کے لیے تو موزوں ہے لیکن شاید دوسری چیزوں کے لیے موزوں نہ ہو. تاہم اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہ طریقہ نہیں ہے، ٹیکس بھی نہیں لیا جا رہا، تو پھر آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور جب آپ اختیار کریں تو یہ سالانہ بنیاد پر ہوگا. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں ہم احمد شاہ صاحب کا. احمد شاہ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم. میرا سوال یہ تھا کہ ہم ادھر ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کپلز مطلب اپنے آپ کو ادھر مطلب شادی کے بغیر لوگ کپلز کی خود میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے جہاں تک سنا تھا کہ شادی کا مقصد اپنے رشتے کو اعلانیہ طور پہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک نسل کا ایک آغاز اس کے تھرو ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو نکاح کے کانٹیکٹ میں رکھنا چاہیے. تو اگر انسان نکاح تب کرے جب اس کو اولاد کا حصول مطلب اس کو چاہیے ہو اور ویسے وہ کپل اعلانیہ طور پہ وہ لوگ رہ رہے ہوں، تو کیا وہ چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک؟ میں صرف اس چیز کے بارے میں، کیونکہ 22 سال کی عمر میں انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو جیون ساتھی کو چوز کرے گا کہ وہ اس کی سوچ اس کے ساتھ پوری زندگی میں چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی. تو کیا میں صرف تھوڑا کنفیوز ہوں اس معاملات میں جو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جو چیزیں انسان کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہیں ان میں مستثنیات نہیں اختیار کیے جا سکتے. جیسے ٹریفک کے قوانین میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا کہ اگر کوئی شخص دائیں ہاتھ کا قانون ہے اور بائیں ہاتھ گاڑی چلا کے 2-4 مرتبہ منزل پر پہنچ گیا اور کوئی حادثہ نہیں ہوا تو اسے اجازت دے دی جائے. ایسے تمام معاملات میں یکساں قانون بنانا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ بڑے حادثے ہو جائیں گے. تو اس لیے شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اللہ کا طے شدہ قانون یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی عورت کا انتخاب کر لیا ہے تو بس پھر اس کے بعد ذمہ داری اٹھائیے ایک ذمہ دار آدمی کی حیثیت سے. اعلان کیجئے اس بات کا کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے. اسلام نے اس کے لیے کوئی ایسے طریقے نہیں لازم کیے کہ جس میں مشکل ہو جائے. آپ شادی کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کے لیے راہیں بھی کھلیں گی اور اپنے لیے یہ دعا بھی کریں. لیکن ذمہ داری کو اٹھائے بغیر جب آپ تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ ذرا خود غور کیجئے اس بات پہ کہ اس طرح کے تعلقات اگر قائم ہوں گے تو اس ادارے کا کوئی تقدس باقی رہ جائے گا. ایک چیز ہے کہ خفیہ طور پر لوگ جو حرکات کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو قانون بنا دیں گے تو پھر یہ ادارہ کہاں رہے گا، اس کا تقدس کہاں قائم رہے گا، اور دونوں میں فرق کیسے کریں گے، اور دونوں کی ذمہ داریوں کی کیا نوعیت ہوگی. یہ مغربی ملکوں میں دیکھ لیجئے، جب ان لوگوں نے اس بات کو جائز قرار دے دیا یا مان لیا، جائز تو خیر کیا قرار دینا تھا، کہ اب یہ بوائے فرینڈ ہیں گرل فرینڈ ہیں ایک جگہ رہیں، تو اس کے ساتھ ہی جو ذمہ داریاں شادی کے نتیجے میں اور جو حقوق اور فرائض قائم ہوتے ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دیا. یعنی یہ ناگزیر ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو کیا فی الواقع عورت ہو یا مرد وہ ایسی ہی خریدنی فروختنی چیز ہے کہ آپ ذمہ داری اٹھائے بغیر اس حریم میں داخل ہو جائیں؟ ذمہ داری اٹھائیے جس طرح کی اٹھانی چاہیے. تو ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں رافعہ خواجہ صاحبہ کا. رافعہ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم حامدی صاحب. حامدی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک عورت پریگننٹ ہے اور کوئی 20 ہفتے اس کی پریگننسی ہو گئی ہے، اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ بچہ بری طرح ڈیفیکٹڈ ہے اور اب نارمل ہے، تو اس سلسلے میں اس عورت کو میڈیکل گراؤنڈز پہ ابارشن کروا سکتی ہے؟ شکریہ. شکریہ جی. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدت مقرر کی ہے اور وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، وہ 120 دن ہے. 120 دن کے اندر اگر کوئی طبی مشورہ دیا گیا ہے یا کوئی اور نفسیاتی مسئلہ ہے
تو اسقاط کرایا جا سکتا ہے. ہمارے سب فقہا اسی کے قائل ہیں اور بالکل ٹھیک رائے قائم کی ہے انہوں نے. 120 دن کے بعد وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ماں کے بطن سے باہر آ گیا ہے، پھر وہ انسان ہے، پھر اس کو نہیں چھیڑ سکتے. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال لیتے ہیں زید لکڑا والا کا. زید اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ریگارڈنگ تفرق بٹوین نبیز جو ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں سیرت النبی کو ریفر کر رہا ہوں تو اس میں کہیں پر ایسا ایک حدیث آئی تھی جس میں ایسا مینشن ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ بڑے پریشان ہوں گے تو وہ اپنے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو بولیں گے تو وہ آدم علیہ السلام نفسی نفسی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بتائے کہ نہیں نفسی نفسی، پھر جاتے 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 بولے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گے تو وہ پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے اور پھر پھر اللہ فیصلے کا دن شروع ہوگا. اور یعنی یہ چیز معلوم ہے ہمیں، واقف ہے اس سے. آپ سوال کریں، کیا سوال ہے؟ جی تو یہ جو تفرق کرتے ہیں نبیوں کے بیچ میں، جیسے کہ کہیں کہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دنیا نہیں، اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا تو دنیا نہیں بناتے. تو یہ قرآن میں جب آ گیا ہے کہ لا تفرقوا بین بالرسول، تو یہ جو کر رہے ہیں یہ حدیث کی کیا اوتھینٹسٹی ہے اور یہ حضور کا کتنے جو درجے بتانے میں دوسرے نبیوں کو، جیسے کہیں یہ بھی بتاتے کہ حضور جو ہے وہ نبیوں کے سردار ہے یا جی وہ سب بات درست ہے. آپ سوال پوچھ لیجیے، سوال کیا ہے اس میں آپ کا؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو واضح ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کہاں سے یہ پروفڈ ہے کہ حضور کا درجہ کہیں اور رسولوں سے اوپر ہے یا؟ ٹھیک ہے جی، واضح ہو گئی بات. جی اب چونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں تفصیلی جواب نہیں دے سکتا. آپ میری کتاب میزان میں نبی کی فضیلت کا جو باب ہے اس کو پڑھ لیں تو یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے کہ نبیوں کے درمیان کوئی فرق ہم نہیں کریں گے. وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا کلمہ جامعہ یہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم اللہ کے رسولوں، اللہ کے پیغامبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بات بھی قرآن میں بتا دی ہے کہ ہر پیغمبر کو ہم نے کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس میں خاص فضیلت کے کیا پہلو ہیں. مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بات کی ان کے ساتھ اور بارہا بات کی. اس کی تفصیلات بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. اسی طرح سیدنا مسیح کے بارے میں بتایا ہے کہ انہیں بعض ایسے حصی معجزات دیے گئے جو کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دیے گئے. دوسرے پیغمبروں کے بارے میں بھی بعض ایسی چیزیں واضح کی ہیں. خود رسول اللہ نے یہ بتایا کہ مجھے 6 معاملات میں باقی پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے، اور اس کو آپ نے بھی گن کے بتا دیا. میں نے وہ روایت بھی وہاں نقل کر دی ہے، قرآن کے بیانات بھی نقل کر دیے ہیں. تو جب آپ اس طرح مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسروں پر فضیلت حاصل ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب پیغمبر آپ کے لیے یکساں عزت کے مستحق قرار پاتے ہیں. تو قرآن مجید نے ہمیں یہ سکھایا ہے. فضیلت تو ہے، لیکن اگر ایک کو ایک معاملے میں ہے تو دوسرے کو دوسرے معاملے میں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس معاملے میں جو تعلیم دی اس کے واقعات بھی میں نے وہاں نقل کر دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ جب کسی نے اس طرح فضیلت کی بات کی جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں تو آپ نے سختی کے ساتھ ان کو روک دیا. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کی ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی، انہیں ہم انشاءاللہ اگلے ایس کاملی لائف کی نشست کے لیے پرائیورٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے. تشریف آوری کا بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.